اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ پیغام قرآن انسانیت کے نام سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے۔ آیت نمبر 28 کے اندر رب العالمین انسان کو اس کے اپنے نفس کے اندر جو نشانیاں ہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ کائنات کے رب نے انسان کو دو طرح کی نشانیاں دکھائی ہیں قرآن پاک کے اندر۔ ایک تو وہ آفاقی نشانیاں ہیں جو اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور دوسری انسان کا اپنا نفس، انسان کا اپنا جسم، جو اس کا وجود ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، ان نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دعوت دی ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسانوں، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم رب العالمین کے ساتھ آخر کفر کیسے کر سکتے ہو؟ تم دیکھتے نہیں کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے، تمہارا کوئی وجود نہ تھا، تو اللہ نے تمہیں زندگی دی، تمہیں وجود دیا، تمہیں جسم دیا، جسم کی ساری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ اللہ تم کو مارے گا، اور ثم یحییکم، پھر دوبارہ سے تمہیں نئی زندگی دے کر دوبارہ سے اٹھائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی اللہ کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو موت اور دو زندگیوں کا ذکر کیا ہے۔ اب دو موت اور دو زندگیاں کون سی ہیں؟ ایک تو انسان کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جب انسان کا وجود ہی نہ تھا، لم یکن شیئا مذکورا، سورۃ الدہر، سورۃ الانسان، اس کی پہلی آیت ہے۔ رب العالمین نے اس کے اندر ارشاد فرمایا، کیا انسان تیرے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟ یعنی تیرا ذکر دنیا کی محفلوں کے اندر موجود ہی نہ تھا، دنیا والے تجھے جانتے نہ تھے، تو انسان بن کے دنیا کے اندر آیا نہ تھا، تو اللہ نے تجھے وجود دیا، تجھے زندگی دی، تجھے اللہ تعالیٰ نے جسم دیا، ایک انسان بنا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ تو وہ جو مرحلہ تھا جب انسان کچھ بھی نہ تھا، عدم تھا، عدم سے اللہ نے اس کو وجود بخشا، تو وہ بھی موت کے برابر ہی ہے، اس لیے کہ وہاں جب انسان کا کوئی ذکر موجود نہ تھا، اسی طرح جب انسان مرتا ہے تو اس کا ذکر بھی آہستہ آہستہ اس دنیا سے مٹ جاتا ہے، اس کا نام بھی اس سے چھین کے جنازہ بنا کے اس کو قبر کی آغوش میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب تمہارا کوئی وجود نہ تھا تو اللہ نے تمہیں وجود بخشا، تمہیں زندگی دی، اور تمہاری روح کو تمہارے جسم کے ساتھ ملا کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دے دی۔ پھر ایک دن آئے گا، اسی روح کو تمہارے جسم سے کھینچ کر علیحدہ کر لیا جائے گا، اور تمہارا نام مردوں کے اندر شامل ہو جائے گا۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں قیامت والے دن دوبارہ زندہ کرے گا، نئی زندگی دے گا، جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ اور یہ جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے دو موت اور دو زندگیوں کا، یہی اقرار جہنمی جہنم کے اندر کریں گے۔ کہیں گے کیا؟ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، ربا تو نے ہمیں دو موتیں اور دو زندگیاں عطا کی۔ یعنی جب پہلے کوئی ذکر نہ تھا تو اللہ نے انسان کو زندگی دی، انسان نے کبھی سوچا نہیں کہ مجھے میرے مالک نے کس طرح پیدا کیا، مجھے قابل ذکر بنایا تو رب نے بنایا، مجھے قابل تعریف بنایا تو رب نے بنایا، لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنایا تو رب نے بنایا، اس کائنات کی جو بھی نعمتیں دیں تو رب نے دی، میرے جسم کو قوت دی تو رب نے دی، اور میرے جسم کی ضروریات کو پورا کیا تو رب نے کیا۔ سارا کچھ جاننے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود، استعمال کرنے کے باوجود، پھر بھی انسان اپنے مالک کا ناشکرا ہے، انسان اپنے مالک کے ساتھ کفر کر بیٹھتا ہے، اللہ کی ذات کا ہی انکار کر بیٹھتا ہے۔ اور انسان تو ایسے کر کیسے سکتا ہے؟ زندگی اللہ نے تجھے دی، پھر موت ایک دن آئے گی، موت کا ذائقہ تجھے چکھنا پڑے گا، آخرت کی طرف تیرا سفر شروع ہو جائے گا، اور اللہ تمہیں
دوبارہ نئی زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب اس کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے تو تم سے تمہاری ساری زندگی کے بارے میں، ایک ایک پل کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرنے والا ہے۔ تمہاری جوانی کے بارے میں، تمہاری ساری عمر کے بارے میں، تمہارے مال کے بارے میں، تمہارے علم کے بارے میں، دنیا کے اندر زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جانا ہے۔ دنیا کے اندر کھا پی کے، رب کا کھا کے، پھر اسی رب کی بغاوتیں، رب العالمین کی ہر چیز استعمال کر کے، زمین رب کی، آسمان رب کا، اور اس زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری رب نے پیدا کی، وہ استعمال کر کے پھر بھی اللہ کو پہچانتا نہیں انسان، پھر بھی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، تو کیسے کر لیتا ہے انسان؟ تو تیری عقل کے اوپر کیوں پردے پڑ گئے کہ سارا کچھ اللہ کا استعمال کر کے پھر اسی اللہ کے ساتھ تو کفر کرنے لگ گیا؟ پھر زندگی اور موت، پھر موت کے بعد دوبارہ نئی زندگی تجھے دی جائے گی اور اللہ کی طرف لٹایا جائے گا۔ پھر آیت نمبر جو 29 ہے، اس میں رب العالمین نے پھر انہی آفاقی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے انسان کا جو اپنا نفس تھا اس کا ذکر کر دیا کہ انسان کو کیسے عدم سے اللہ نے وجود بخشا، پھر اس کے وجود کو پھر دوبارہ سے موت دے کر گمنام کر دیا جائے گا اور پھر نئی زندگی دے دی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو اللہ ہے جس نے تجھے عدم سے وجود بخشا نا، اور تجھے پھر دوبارہ موت بھی دے گا، نئی زندگی بھی دے گا۔ وہی اللہ ہے جس نے تیرے لیے انسان جو کچھ بھی زمین میں ہے نا وہ سارے کا سارا تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے وہ ہر چیز قابل استعمال ہے، انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے، انسان کے لیے اس چیز کو حلال کر دیا گیا ہے، سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ کے قرآن نے حرام کر دیا یا پیارے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت سے ان چیزوں کے حرام ہونے کا ہمیں بتا دیا، وہ چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں۔ اس کے علاوہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اب جو حرام چیزیں ہیں وہ بھی پیدا اللہ نے ہی کی ہیں، لیکن پیدا کر کے ان کو حرام کرنے کے اندر یہ فائدہ یہ ہے یا اس کی حکمت یہ ہے کہ ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ایک پاس حلال چیز بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور حلال چیزوں کی وافر مقدار ہے، حلال چیزیں جو حلال رزق ہے وہ اس کائنات کے اندر اتنا وسیع ہے کہ انسان اسی کو استعمال کرے تو اپنی زندگی کو اچھے طریقے کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ ہر طرح کی لذت اللہ تعالیٰ نے حلال مال کے اندر رکھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حرام کو رکھا ہے انسان کو آزمانے کے لیے، لیکن انسانوں کی اکثریت بہک جاتی ہے، وہ حرام چیزیں استعمال کرتی ہے اور اس کے مقابلے میں جو حلال کی لمبی چوڑی فہرست ہوتی ہے اس سے انسان دور رہتے ہیں۔ تو حرام چیزوں کو پیدا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اگر حرام چیزیں دنیا کے اندر نہ ہوتی تو پھر پرہیز کس چیز سے کرنی تھی؟ پھر تو پرہیز نام کا کوئی کام ہی نہ ہوتا، پھر متقی بننے کا تو مفہوم ہی نہ رہتا۔ متقین اسی لیے متقین لوگوں کو بولا جاتا ہے کہ وہ پرہیز کرتے ہیں، بے حیائی سے، برائی سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچا کر روک کے رکھتے ہیں۔ تو یہ رب العالمین نے تمہارے لیے سارا کچھ زمین کے اندر پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ رب آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ فسواہن سبع سماوات، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے 7 برابر آسمان بنا دیے، برابر کر دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے اللہ نے زمین کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے آسمانوں کو برابر کیا۔ تو سورۃ النازعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے جہاں پہ آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم بتاؤ کہ تمہاری جو تخلیق ہے، تمہاری خلقت، تمہارا جو پیدا کرنا ہے وہ زیادہ مشکل ہے، یا وہ آسمان دیکھیے کہ وہ تم سے کئی درجے زیادہ مضبوط ہے، تم سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا 1-2 آیتیں آگے جا کر وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا۔
تو وہاں پہ سورۃ النازعات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آسمان کو پیدا کیا گیا اور اس کے بعد زمین کو بچھایا گیا۔ یہاں پہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہلے اللہ نے زمین کو پیدا کیا پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ تو کیا ان دو آیات کے درمیان کوئی تعارض ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کوئی بھی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پہ اللہ نے زمین کو پیدا کرنے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا پھر آسمانوں کو برابر کیا۔ وہاں پہ اللہ نے آسمانوں کی پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد زمین کے بچھانے کا ذکر کیا ہے، اس کو مسکن کی جگہ رہائش کے قابل بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ دہاہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیضوی شکل دی، زمین کو اللہ تعالیٰ نے رہائش کے قابل بنایا، اس کو بچھا دیا۔ وہاں پہ بچھانے کا ذکر ہے، یہاں پہ تخلیق کا ذکر ہے۔ تو زمین پہلے پیدا ہوئی ہے، اس کے بعد آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر کیا ہے، اور اس کے بعد زمین جو پہلے سے پیدا کی ہوئی تھی اس کو قابل رہائش اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو بچھایا ہے تاکہ انسان اس کے اوپر سفر کر سکے، اس کے اوپر رہ سکے۔ اگر وہ زمین اس طرح بچھائی نہ جاتی، انسان کو کے لیے ہموار نہ کی جاتی، مسخر نہ کی جاتی، تو انسان کبھی بھی زمین کے اوپر چلنے کے قابل نہ ہوتا۔ تو پہلے اللہ نے زمین کی تخلیق کا، زمین کو پیدا کرنے کا ذکر کیا، پھر آسمانوں کو برابر کرنے کا ذکر کیا، آسمانوں کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور پھر رب العالمین نے سورۃ الانبیاء کے اندر اس بات کو بھی بتا دیا کہ یہ دونوں زمین و آسمان آپس میں باہم ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا، ان کو ایکسپینڈ کر دیا۔ جو سائنس بھی آج کل یہی کہتی ہے کہ یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے، کائنات جو ہے یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، ان کے درمیان، گلیکسیز کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جب آپس میں باہم ملے ہوئے تھے، زمین کو علیحدہ کر دیا، آسمان کو علیحدہ کر دیا، زمینیں بھی ساتھ بنائی اللہ تعالیٰ نے اور آسمان بھی ساتھ ہی بنائے۔ اور پھر رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ مت سمجھنا کہ جو رب العالمین نے اتنی بڑی کائنات جس رب نے بنائی ہے وہ آپ کے اعمال سے، آپ کے دل کی جو اندر سوچ ہے اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر ہے، نہیں، بلکہ ہر ایک چیز کو وہ رب العالمین جانتا ہے۔ جو کچھ اس نے پیدا کیا وہ رب جانتا ہے وہ کہاں ہے، وہ پیدا کب ہوا، وہ مرے گا کب، مرنے کے بعد کہاں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وہ زمین کے اندر کس خطے میں پایا جاتا ہے، وہ کیا استعمال کر رہا ہے، کھا پی کیا رہا ہے، کیسی حرکت کر رہا ہے۔ مخلوقات اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن اللہ ہر ایک چیز کو بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے۔ اس کی علم سے، اس کی نظروں سے کائنات کی کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، رب العالمین کو تو کائنات کی کوئی آنکھ پا نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، وہ نظروں سے اوجھل ہے، لیکن وہ رب ساری کائنات کی نظروں کو اپنی نظروں کے اندر رکھے ہوئے ہے، ہر ایک چیز کو دیکھ بھی رہا ہے، ہر ایک چیز کی بات کو اور اس کی زبان سے نکلنے والی جو ادا ہے، چاہے وہ تسبیح ہے یا کچھ بھی زبان سے نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اس کا علم ساری کائنات کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 انسانیت کو یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں اپنے نفس کے اوپر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہیں عدم سے وجود بخشا، پھر تمہیں موت دے گا اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے دوبارہ نئی زندگی دے کر۔ تو ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرو، دنیا کے اندر اپنے مالک کو یہ آفاقی نشانیوں کے ذریعے پہچاننے کی کوشش کرو اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اپنے مالک کی رضا والی زندگی اس دنیا کے اندر گزار لو، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں تمہیں کامیابی مل سکے، سرخروئی مل سکے، اور تم جہنم سے بچ سکو، اللہ کی جنت، اللہ کی رضا اور اللہ کے دیدار تک پہنچ سکو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اور اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمارے دکھوں، غموں، پریشانیوں، دنیا کی مصیبتوں کو میرا اللہ اس قرآن کی برکت سے ٹال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔